اب میں اس کے اوپر ایک اور بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس کا انکار کیا ہے علامہ البانی نے اور حافظ ابن تیمیہ نے اور دیگر لوگوں نے جو وسیلے کے منکرین ہیں کہ وہ حضور کی ذات کا وسیلہ نہیں پیش کرتے تھے۔ اب ایک سوال یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اگر آپ تاریخ کو دیکھیں اور قرآن کریم سے اس تاریخ کی مدد لیں، خود قرآن نے یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ تعالیٰ نے قریش کے دل میں یہ بات ڈال دی اور ان کو یہ بات پسند آئی، اس بات کو انہوں نے پسند کیا کیا کہ رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سفر کرتے تھے سال میں 2 بار، ایک گرمیوں کا سفر اور ایک سردیوں کا سفر۔ اب جس سفر کا اس صورت کے اندر ذکر آیا ہے کہ وہ 2 سفر کرتے تھے، وہ ان کے تجارتی سفر تھے، اور جب اس آیت کی تفسیر کو اور اس وقت کے حالات کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں دنیا کے سب سے مشہور جو شہر تھے تجارتی اعتبار سے وہ تھا یمن، صنعاء تھا، اور تھا دمشق، اور ادھر سے تھا مکہ مکرمہ، کیونکہ یہاں پر حاجی دوسرے ممالک سے آتے حج کے لیے بھی اور عمروں کے لیے بھی آتے، تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی۔ جیسے ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے جاپان ہے، نیو یارک ہے، لندن ہے، دبئی ہے، تو جس طرح سے یہ انٹرنیشنل سٹی ہے بزنس کے لیے، اس زمانے میں یہ تینوں سٹی تھے۔ تو جب مکہ بھی تھا اور یمن بھی تھا اور شام بھی تھا، اور شام جو ہے یہ سب سے آگے تھا، دمشق جو تھا وہ سب سے آگے تھا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے زیارتوں کے لیے آپ شام کے اندر جائیں، دمشق میں جائیں، تو وہاں پر وہ پرانے زمانے کے کارڈوں کے اوپر پرانے زمانے کے جو بندرگاہ تھی، وہاں پر جو سی پورٹ تھے، ان کا ذکر اور اس پر کتابیں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں کہ سب سے بڑا مرکز جو تھا یہ شام تھا، دمشق۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے تھا کہ اس کا تعلق یورپ کے ساتھ تھا، اور یورپ کے ساتھ اس طرح کے سے تھا کہ پورے یورپ کا سامان جو تھا وہ روم میں جاتا، پھر وہ سائپرس سے میں جاتا، اور سائپرس سے وہ سی کے ذریعے دمشق میں پہنچتا، اور اسی طرح سے پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتا۔ تو شام کا جو تھا یہ تجارت کا بڑا مرکز تھا اس زمانے میں، اور یہی شام میں یہود رہتے تھے۔ اب اگر مالی اعتبار سے دیکھیں تو یہود کے پاس اس وقت اور نصارہ کے پاس اس وقت شام کے مکین ہونے کی وجہ سے بڑی دولت کی فراوانی تھی، بڑے بزنس تھے اور بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ اب جو میں اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ انہی صاحب کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ذات کا وسیلہ یہودی پیش کرتے تھے، اور وہ گئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے وہاں پر۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تجارت کی باتیں کر رہا ہے اور یہ سائپرس کدھر سے آ گیا اور شام اور دمشق اس کا وسیلے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو میں بات وہاں لانا چاہتا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہاں وہ وسیلے کی بات انشاءاللہ آخر میں آئے گی۔ تو دمشق انٹرنیشنل سٹی تھا، اب یہود رہتے تھے یہاں پر، اور اس کے مقابلے میں مدینے کو دیکھیں، مدینہ کیا تھا اس زمانے میں؟ تو ظاہر ہے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو یثرب تھا یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یثرب نام کا آدمی ایک وہاں سے آیا تھا یمن سے اپنے قبیلے کے ساتھ، اس کے ساتھ چند بھیڑیں تھیں، چند بکریاں تھیں، اس نے یہاں ڈیرا لگایا، کچھ اور لوگ ملتے چلے گئے اور وہ ایک کافی بڑا گاؤں بن گیا۔ اب یہود جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل سٹی میں رہ رہے ہیں، دنیا کی تمام ضرورتیں ان کو مہیا ہے وہاں پر، ان کا بزنس، ان کا پیسہ، سب چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اب اگر انہوں نے مزید اپنے تجارت کو بڑھانا تھا تو وہ مکہ میں جاتے یا وہ یمن میں جاتے، مگر وہ یمن میں نہیں گئے، وہ مکہ میں نہیں گئے، انہوں نے اپنی تجارت والے شہر کو چھوڑا، اپنے بزنس کو چھوڑا، اور چلتے ہیں تو کہاں؟ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ جاتے ہیں جہاں پانی بھی میسر پوری طرح نہیں ہے اور وہاں کوئی بزنس کے چانسز بھی نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے مقام کو وہ چھوڑ کر مکہ مدینے میں آتے ہیں۔ اب میں پوری دنیا کے جو ایکسپرٹ ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کے اور دن رات اس کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، ان سے ایک میرا
معمولی سا سوال ہے کہ خدا کے لیے یہ بتائیں کہ وہ جب شام کو چھوڑ کر جہاں چائنا کا سارا مال وہاں آ رہا ہے، ہندوستان کا مال وہاں آ رہا ہے، پورے یورپ کا سائپرس کے ذریعے وہاں مال پہنچ رہا ہے، وہ اتنی امیر ترین قوم ہے، وہ ایک گاؤں میں کیوں آ رہی ہے؟ وہ گاؤں میں کیوں آ کر رہنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا اپنا بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اگر کوئی چھوٹا آدمی ہو، ایک چھوٹے قصبے میں کوئی آدمی رہتا ہو تو وہ گاؤں میں رہتا ہو، وہ اپنا بزنس بنانے کے لیے بڑے شہر میں جائے گا یا وہ بڑے شہر سے نکل کر چھوٹے گاؤں میں آئے گا؟ تو وہ یہود جو تھے ان کی کرنسی بھی ٹھیک تھی، ان کا مال بھی ٹھیک تھا، لیکن وہ وہاں سے یہاں کیوں آئے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ وہ کسی کی تلاش میں آئے تھے۔ اور وہ کس کی تلاش میں آئے تھے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 146 سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اور آیت 146 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ یہ جو وہاں سے چل کر آئے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل کر آئے تھے، اور پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو، ان کی زلفوں کے، ان کے لباس کو یاد کر لیا تھا، وہ پہچانتے تھے۔ تو اب جس کے لیے وہ چل کر آئے تھے، جس کو وہ پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے لیکن مکہ میں رہیں گے نہیں، بعد میں یہاں آ جائیں گے مدینہ المنورہ میں۔ تو جہاں یثرب میں انہوں نے آنا تھا اور مستقل رہنا تھا، وہ کسی کے لیے وہاں آئے تھے، اور جب جس کے لیے آئے تھے، اب قرآن کی اس آیت کو پڑھیں جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اپنے مخالفوں پر ان کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ کے بندو، اب ذرا دیکھو کہ جن کی وجہ سے انہوں نے شام جیسا شہر چھوڑا، حالانکہ شام بھی بابرکت زمین ہے، وہاں انٹرنیشنل سٹی بھی ہے، وہ ایک گاؤں میں کس کے لیے آئے تھے؟ وہ ذات مصطفیٰ کے لیے آئے تھے۔ تو جب ذات مصطفیٰ کے لیے آئے تھے، تو جب مخالفوں کے مخالف دعا مانگتے تھے، فتح اور غلبہ کی، نصرت کی دعا مانگتے تھے، تو کس کے وسیلے سے وہ دعا مانگتے ہوں گے؟ دن رات کمپیریٹیو ریلیجن کا بیان کرنے والوں ویدوں میں کہتے ہیں، ویدوں میں یوں لکھا ہے، بائبل میں یوں لکھا ہے، ویدوں میں یہ لکھا ہے، یہ حوالے تو دن رات دیتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ آئے کس کے لیے تھے۔ اب جس کے لیے آئے تھے اسی کے بارے میں علامہ قرطبی نے بھی کہا، ابن قیم نے بھی کہا، شوکانی نے بھی کہا، ابن حاتم الرازی نے بھی کہا، امام راغب اصفہانی نے بھی کہا کہ وہ جس کے لیے آئے تھے اسی کا نام لے کر دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی، اللہ وعدتنا، یا اللہ ہم تجھ سے اس نبی امی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اس کے حق سے دعا کرتے ہیں جن کی آمد کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے آپ کی ذات کے لیے یہاں آئے تھے اور آپ کی ذات کا ہی وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی کون کہتا ہے، کون جانتا ہے وہ کس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں؟ ہمیں ان باتوں کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ ضرورت اس لیے ہے کہ جو بے حق نبی کی وسیلے کی دعا مانگتے ہیں ان کو کافر، مشرک اور جہنمی کہا جاتا ہے۔ اب ان بیچاروں کا حق بنتا ہے وہ چیخیں اور چلائیں اور بتائیں کہ اللہ کے بندو ہم جہنمی نہیں ہیں۔ یہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں کہ جو جہنمی کہنے والے ہیں وہ جہنم کا فتویٰ کس پر جاتا ہے، کہ جب وہ کہتے ہیں نا یہ وسیلہ کی ذات کے وسیلے سے بندہ جہنمی ہو جاتا ہے، تو یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں اگلے دروس میں انشاءاللہ کہ وہ کس اس فتوے کی زد میں کون آتا ہے۔ وہ شیخ صالح عثیمین نے وہ لکھ دیا کہ وہ جہنمی ہے، شیخ صالح فوزان نے لکھ دیا، ابو بکر الجزائری نے لکھ دیا، لیکن اس کی زد میں کون آتا ہے یہ میں اگلے دروس میں جا کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاؤں گا۔ آج یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ بتایا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ چلتے چلتے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ باتیں بہت ذہن میں لڑنے لگتی ہیں اور کسی بات کو بھی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا۔ وہ یہ ہے کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوتا ہے تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے ان کے رخسار کا ذکر کرتے ہیں، ان کے کپڑوں مبارک کا ذکر کرتے ہیں،
ان کی داڑھی مبارک کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دانتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے وہ جو سلام لکھا ہے وہ ذات مصطفیٰ کا سلام لکھا ہے، آپ کے دندان مبارک کا ذکر کیا ہے، آپ کے خصائل کا ذکر کیا ہے حضور علیہ السلام کا۔ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ جو نہ ماننے والے کہتے ہیں یہ ذات کو چھوڑو، ذات کا کیوں ذکر کرتے ہو، اس ذات کے ذکر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، تو کیوں اس کا ذکر کرتے ہو؟ وہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو شبیہ جو آپ کی ذات مبارک ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ پک جائے ہمارے دلوں کے اندر، کہ جب قبر میں مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا ان کو پہچانتے ہو کہ یہ کون ہیں، تو جب آپ کا چہرہ کا، آپ کے بالوں کا، آپ کی پورا نقشہ یاد کیا ہوگا تو وہ دیکھتے ہی کہہ لیں گے کہ یہ تو وہ ہیں جن کے ترانے میں ساری عمر گاتا رہا ہوں اور ان کے ترانے ساری عمر میں سنتا رہا ہوں۔ اس لیے ان کا ذکر جو ہے اس کا یاد کرنا، ان کی شکل مبارک کا یاد کرنا، اس لیے شمائل کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے۔ اب یہود جو تھے، جو مدینے کے تھے، قاضی عیاض نے اس پر سب سے زیادہ خوبصورت لکھا، اور ان کی شروحات جو ہیں شفا کی، علامہ زرقانی اور ملا علی قاری، ان کو دیکھ لیں تو اور زیادہ لطف بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو یہود تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے نقش مبارک کو اتنا یاد کیسے کر لیا، وہ کیوں تھے ان کے، کیسے یاد کر لیا؟ تو وہ یوں تھا کہ یہودیوں کے گھر میں ہر روز صبح نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی تھی، آپ کی شکل مبارک کا ذکر تھا، آپ کے آنے کا ذکر تھا، پیدا ہونے کا ذکر تھا، آپ کے مدینے میں آنے کا ذکر تھا، آپ کے کھانے کا ذکر تھا، آپ کے پینے کا ذکر تھا، بلکہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا بھی اس میں ذکر تھا۔ تو اتنا ذکر یہودیوں نے، بڑوں نے کیا ہوا تھا، اپنے بچوں کو اتنا سکھایا ہوا تھا، وہ اتنا یاد کر چکے تھے اس ذکر کو، اتنے وہ ماہر اور ایکسپرٹ تھے ذات مصطفیٰ کے حوالے سے کہ جب وہ آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو حضور کو اتنا جانتے ہیں جتنا وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب وہ شک کرنے لگے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے اور ان کے وہ ذکر کو وہ چھپاتے تھے، تو جن کے ذکر کو وہ چھپاتے تھے انہی کے نام کا وہ وسیلہ پیش کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ وہ ذکر کیا کرتے تھے، اور ان کے ذکر کو اللہ اور رسول نے ریجیکٹ نہیں کیا، رد نہیں فرمایا، بلکہ ان کی تعریف کی ہے۔